السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں پر جدید ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، وہیں پر ہم لوگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ہی پیاروں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج کے اس دور میں کون خوش نہیں رہنا چاہتا، لیکن خوش رہنے کے فن سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے لوگ خوشیاں نہیں سمیٹ پاتے۔ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آپ کو ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ عموماً خوش رہتے ہیں۔ انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں، اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہتا ہے۔ دوسروں میں دلچسپی نہ لینے والا خوش نہیں رہ سکتا۔ خوشی تمنا سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے ملتی ہے۔ دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دوستو، ایک وہ شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو اپنی خوشی کو کنڈیشن پر ڈیپینڈ کر لے۔ مثلا، اگر مجھے فلاں چیز ملی تو میں خوش رہوں گا، اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ہر چیز اور ہر کام میں غلطیاں تلاش کرنے والا بھی انسان کبھی نہ خوش رہ سکتا ہے نہ مطمئن رہ سکتا ہے، بلکہ ایسا انسان دوسروں کی خوشی کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ وہ شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا جس کے رویے میں لچک نہ ہو۔ مثلا، ایک مغرور آدمی یا ایک سخت مزاج آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے۔ فارغ رہنے والا اور بے مقصد زندگی گزارنے والا اطمینان اور سکون نہیں پا سکتا۔ دوستو، آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سارا دن فری گزارتے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی چھوٹا سا کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اور جو لوگ سارا دن اپنی کاروباری یا نوکری کی مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی شام سے پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ ان وجوہات پر غور کریں کہ آپ کس وجہ سے ناخوش ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو خوش رہتا ہے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد ہوں گے۔ آپ کا رویہ مثبت ہوگا۔ آپ دوسروں میں خوشی تب پھیلا سکتے ہیں جب آپ خود خوش ہوں گے۔ دل کو مضبوط قلعہ بھی تلوار کی طاقت سے فتح نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی مسکراہٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے خوش رہنے سے آپ کا دوسروں پر امپریشن اچھا پڑے گا، آپ کے روابط وسیع ہوگا۔ آپ کی مسکراہٹ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کا موجب بنتی ہے۔ خوش باش انسان پریشان انسان سے لمبی عمر پاتا ہے۔ خوش لوگ دل کے مریض نہیں بنتے، کیونکہ خوش لوگ تو دوسروں کے دل جیتنے کے فن کو پا چکے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا۔ آپ نے کبھی اس حدیث پر یا اس سنت پر عمل کیا ہے، یا اس کی تاثر کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ خوش رہنے سے آپ کے دل کی نفرت اور آپ کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہنستے ہیں تو ساری دنیا آپ کو ہنستی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ سخت مزاج ہوں گے یا آپ روتے ہوئے دوسروں سے ملیں گے تو آپ لوگ اکیلے پڑ جائیں گے۔ دنیا کے عظیم ترین لوگ برے سے برے حالات میں بھی چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اچھا وقت سدا نہیں رہتا تو دوستو برا وقت بھی سدا نہیں رہتا۔ جس کو عروج ہے اس کو زوال بھی ہے، اور جس کو زوال ہے ایک دن اس کو عروج بھی ہے۔ وہ ہمارا رب چاہے ایک دن میں کسی غریب کو بادشاہ بنا دے، یا بادشاہ کو ایک ہی دن میں سڑک پر لا کر کھڑا کر دے۔ آج کسی کو سب سے سستا اور نایاب تحفہ دینا ہو تو آپ پرخلوص مسکراہٹ دے دیجئے۔
آج کے اس جدید دور میں دوستو کسی کے لیے وقت نکالنا یا کسی سے حسن سلوک سے پیش آنا ایک بہت بڑا صدقہ اور خوش رہنے کی ایک بیسک وجہ بھی ہے۔ آج کا دن کسی انجان کے لیے شاید کتنی خوشیاں لے کر آیا ہوگا۔ اس نامعلوم کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مسکرایا جا سکتا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ محبت اور امید بانٹتی ہے۔ خوش رہنے کا آسان نسخے پیش خدمت ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، دوسروں کا شکریہ ادا کریں۔ ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی، ہماری ہر خواہش بھی پوری نہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، وہ رحمتوں کا شمار کرنے کے بجائے زحمتوں کا شمار کرتے ہیں۔ آپ خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کا شمار کریں، زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا وہ نظروں کے سامنے رکھیں اور محرومیوں کو بھول جائیں۔ خدا تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں۔ اس کا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن صفات اور خوبیوں سے اس نے آپ کو نوازا ہے وہ اس مالک کے رستے میں لگانے کے متعلق سوچئے۔ یاد رکھیں، چیزیں اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ دوسروں میں دلچسپی لیں، ان کے مشاغل کی تعریف کریں۔ زندگی کا اصل مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی پریشانی آپ کے مقصد حیات میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے خوش رہا کریں۔ ماضی کے غم اور پریشانیاں آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں، ان کو بھلا دیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ قرآن میں رب تعالی فرماتا ہے، میری رحمت سے ناامید نہ ہونا، یہ امید لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کا امید وابستہ کریں اور آپ کو سکون و اطمینان سے مالا مال کر دے گا۔ آخری بات یہ کہ یاد رکھیں، ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہم بیماروں کو صحت دے سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بیچاروں کو مسکراہٹ ضرور دے سکتے ہیں۔ چلے سارے کام چھوڑیں، تھوڑا سا مسکرا دیں۔ شکریہ۔